والقمر والرأس والذنب والأكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وساكت ومتحرك وساكن وهامة وشامة ولامة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البر والبحر أجمعين واعلموا أبصارهم واقبضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واعطوني رزقا حلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلبوا من أخبار العالم العجل الساعة الوحى بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وولده الشريف السيد محي الدين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وبحق سلیمان ابن داود علیہ السلام وبحق برحمتک یا ارحم الراحمین. گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طلبہ و گرد جملہ علماء و گرد سلمان ازہری حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن، دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بالگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی. الہ العالمین جملہ حاضرین اور اس علاقے کے عامت المسلمین مرد عورت بچہ بوڑھا جوان جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مولانا سلمان ازہری، ان سب کی زندگیوں سے، ان سب کے گھروں سے، ان سب کے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی خیر و برکت اور رحمت و نور کا نزول فرما دے اور ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے اور تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت اور بالخصوص اس علاقے میں مولانا سلمان ازہری صاحب کو عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، وقار عطا فرما، خلوص عطا فرما اور حسب دلخواہ مطلب براری فرما. حاسدین کو زیر فرما، مسلمانوں کو زبر فرما، اعدائے دین کو الٹا پیش فرما. قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ وعلی آلک واصحابک یا محلل بإذن اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اعلیٰ حضرت کی اور مفتی اعظم ہند کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بارک اللہ توصیف ملت، بارک توصیف ملت، بارک اللہ۔ آپ نے قدم رنجہ فرمایا، میں آپ کا مشکور ممنون ہوں، اور مجھ فقیر کے ساتھ ہمیشہ آپ کا احسان رہا اور دست شفقت ہمیشہ پھیرتے رہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب کبھی کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، حضرت کی دعائیں بچپن سے میرے ساتھ رہیں، اور شاید اس سے قبل بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا، میں رشتہ ازدواج میں بھی بندھا تھا تو حضرت ہی کی دعاؤں سے ہر میرے چھوٹے بڑے کام میں حضور تاج السنہ شرکت فرماتے رہے اور شفقت فرماتے رہے۔ جس طرح حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عنایتیں مجھ فقیر کے ساتھ رہیں، خان وادہ بریلی میں خاص طور پر حضور تاج السنہ کی بھی شفقتیں اور ان کی حمایتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، اور جس طرح یہ اپنے مریدین اور چاہنے والوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں پر بھی شفقت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کشادگی اور یہ ظرف ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آج آپ سب کو شاید احساس نہ ہو، جس علاقے میں یہ تشریف لے جاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ بنگلہ دیش کا جب دورہ ہوتا ہے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لوگوں کے ہجوم اور سمندر وہاں پر نظر آتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ایک چھوٹی جھونپڑی والا بھی یاد کرتا ہے تو حضرت اس کے گھر بھی تشریف لے آتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، اور آپ کا نسب اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ کس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور کی تعریف میں فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کی تعریف کیا فاضل بریلوی نے، اور رسول پاک نے انعام میں فاضل بریلوی کے گھر کے بچوں کو بھی نور والا بنایا۔ ان کا خاندان بھی آج الحمدللہ ایسا چمکتا دمکتا چراغ ہے کہ ان میں سے ہر شہزادہ اندھیریوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ 100 سال سے بریلی اپنی مرکزیت کا پورا وقار لیے ہوئے ہندوستان میں جلوہ بار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مرکزیت سلامت رکھے۔ حضرت کا پھر میں ممنون و مشکور ہوں، اور اہل محلہ کے لیے آج یہ خوشی کا دن ہے کہ آپ کے لیے حضرت نے اپنا وقت نکالا اور اپنی جلوہ سامانیاں ہمارے سامنے بکھیریں۔ پھر بھی اگر حضرت چاہیں تو ہمیں نصیحتوں سے نوازیں۔ اس سے پہلے تمام حضرات حضرت کی تقریر سے محظوظ ہوئے ہیں۔ ہماری مدینہ جامع مسجد میں آپ کا خطاب تاریخی خطاب، بلکہ آج بھی 6 سال تقریباً ہو رہے ہوں گے یا 5 سال ہو گئے ہوں گے، وہ خطاب جن لوگوں نے سنا تھا ان کے ذہنوں پر آج بھی وہ نقش محفوظ ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اڑتے 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 اڑ گئے۔ بہت سارے لوگ خطاب کی کچھ چیزیں با محاورہ بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے زبان فیض سے نکلے ہوئے کلمات ہم سب کے دلوں پر نقش فرمائے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے لیے مشعل راہ بنائے۔ کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم بإذن اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محلل بإذن اللہ۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار
اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی شریف کی مقدس سرزمین سے ہمارے اور تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے جو تدابیر فرمائیں، ان تدابیر کو لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تلامذہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آل و اولاد اور پھر ان کے خلفاء اور پھر ان کے خلفاء کے خلفاء اور پھر ان کے تلامذہ کے تلامذہ اور پھر اعلیٰ حضرت کی اولادوں کی اولادوں نے دین و سنیت اور مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت اور ادیان باطلہ اور فرقہائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول سے بچنے کی تدابیر پیش فرمائیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے خلفاء، تلامذہ اور اولادوں نے کام کیا۔ بمبئی میں بھی بہت سے علماء اسلام نے دین و سنیت کی آبیاری کی، اور بمبئی میں جو بہت سے نمایاں نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام مولانا سلمان اظہری صاحب کا بھی ایک نمایاں نام ہے۔ دین و سنیت اور مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اپنی سعی و کوشش سے اور اپنی تقاریر کے ذریعے جو خدمات دینی انہوں نے پیش کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے کہ جیسے یہ دین و سنیت اور مسلک کا کام کر رہے تھے ویسے ہی یہ آگے بھی دین و سنیت کا کام کرتے رہیں۔ اگر ایک مسجد شریف میں رہ کر آپ خدمت کرتے تو ایک ہی جگہ رہ کر خدمت کرنے کا موقع ملتا، اب وہی علاقہ ہے، وہی زمین ہے، وہی لوگ ہیں، اور یہ آپ کے ایک مقام ہے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ دورہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس سے بھی دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ تمام لوگ اور تمام اہل سنت و جماعت اور عاشقان رضا اور عاشقان مفتی اعظم اور تمام غلامان مصطفیٰ آپ کی تقاریر کو اور آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مزید حوصلہ عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں آگے بھی اسی طریقے سے یہ کام جاری رہے۔ اس علاقے میں میں بہت پہلے حاضر ہوا اور کئی مرتبہ اس علاقے میں میں حاضر ہو چکا ہوں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ میری معرفت سلسلہ رضویہ میں داخل ہیں، اور مولانا سلمان اظہری صاحب کی معرفت بھی بہت سے لوگ سلسلہ قادریہ رضویہ میں داخل ہیں۔ اس خانقاہ کو
جو انہوں نے دین کی خدمت کے لیے ایک اس جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس جگہ سے آپ جڑے رہیں اور مولانا سلمان اظہری کے صاحب کے ساتھ رہیں اور دین و سنیت کی خدمات میں آپ ان کا دست و بازو بن کر ان کے ساتھ رہیں۔ تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے، مجھے ابھی ایک پروگرام میں جانا ہے اور 10 بجے پہنچنا تھا، 10:15 بجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان اظہری صاحب کو دین و سنیت کی خدمت کرنے کی مزید توفیق رفیق عطا فرمائے اور مزید راہیں ہموار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہل پاک سائٹ ہیں، پورے محلے والے لوگ ہیں اور اب تک جو بھی خبریں باہر سنی ہوں گی اور یہاں آپ محسوس کر رہے ہوں گے، امام رہنے پر بھی یا نہ رہنے پر بھی محبتوں میں کوئی آج تک کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ سارا محلہ ہمارے ساتھ آج بھی ہے، ہم ویسی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ کچھ شیاطین الانس سے جو ہے ان معاملات میں خرابی پیدا کر چکے ہیں دین کے معاملات میں۔ آج بھی ہر گھر کا بچہ الحمدللہ دین کے لیے کھڑا ہے۔ کام بولتا ہے، آپ نے کام کیا ہے ماشاءاللہ، کام بولتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے کام کی بنیاد پر ہے اور اللہ تعالیٰ کرم فرما کے یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔